بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ شبہہ تحریمیہ ہے اور اس کا منشا جو ہے وہ فقدان نص. مختلف دلائل اس کے بارے میں ذکر ہوئی اور صاحب کتاب اسی طرح کچھ اور روایات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَرُبَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ أَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ بِثَلَاثِ روایات أيضاً. اباحہ شرعیہ یعنی ایک چیز شرعاً آپ کے لیے مباح ہے، آپ اس کو استعمال کریں، یا اسی طریقے سے اصالت براعت پر بھی ان کے ذریعے جو ہے وہ روایات جو نیچے آ رہی ہیں ان کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے. وہ 3 روایات ہیں، یعنی استدلال کیا گیا ہے اباحہ شرعیہ پر اور اسی طرح اصالت براعت پر جو کہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے. 3 روایات کے ذریعے بھی جو ہے وہ کون سی ہیں؟ ما روی عن الصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک. ہر وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے یہاں تک کہ تم جان جاؤ کہ وہ بے عین ہی حرام ہے. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی ایک چیز ہے اس میں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے جب تک تمہیں یقین ہو جائے یا تم جان جاؤ کہ یہ واقعاً بے عین ہی حرام ہے. جب حرام ہے تو فتدعہ من قبل نفسک، تو تم اپنی طرف سے اس کو چھوڑ دو، یعنی یہ حرام ہونے کے بعد تم اس سے اجتناب کرو. اس کی کچھ مثالیں ذکر کی جاتی ہیں یہاں پر. وَذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ، مثلا کہتے ہیں وہ لباس جو تم پہنے ہوئے ہو یا تمہارے اوپر ہے، یعنی جو تم پہنے ہوئے ہو، تو اس میں یہ احتمال ہو سکتا ہے وَلَعَلَّهُ سِرْقَةٌ، ممکن ہے یہ جو تم نے لباس یا کپڑا خریدا ہے ممکن ہے کسی نے چوری کیا ہو، ابھی وہ بیچ رہا ہے. جس طرح عام طور پہ آدمی بازار میں جاتا ہے تو جو چیز خرید کرتا ہے اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ اس کا اپنا نہ ہو، چوری کر کے بیچ رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ مال آپ کے لیے اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے. ایک یہ احتمال. تو یہاں پر جو ہے یہ احتمال جو ہے اس کو حرمت ہے اس میں، کیونکہ چوری کا مال ہے تو پھر حرام ہے، لیکن یہ جب تک علم نہیں ہے چوری کا ہے تب تک تمہارے لیے کیا ہے وہ حلال ہے. یا مثلا اول مملوک عندک، جس طرح پہلے زمانے میں جو ہوتے تھے وہ عبد وغیرہ ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، تو کہتے ہیں غلام جو تمہارے پاس ہے وَلَعَلَّهُ حُرٌّ، ایک احتمال یہ ہے کہ یہ غلام تو ہے نہیں، یہ آزاد ہے. قد باع نفسه، اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، اور انسان آزاد کو بیچنا یہ درست نہیں ہے. تو یہ احتمال ہے. اب جب اگر وہ آزاد ہو تو پھر حرام ہو جائے گا خرید کرنا اس کو. تو لہٰذا یہاں پر بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے یا تم جان نہ جاؤ کہ یہ واقعاً جو ہے وہ غلام ہے تو پھر تم چھوڑ دو، وگرنہ ایک احتمال ہے، فقط شک ہے، تو ایسے شخص کو جو کہہ رہا ہے میں بھائی بندہ ہوں، غلام ہوں، تو اس کو جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، وہ حلال ہے، اس کو معاملہ کرنا درست ہے. یا اس میں یہ بھی احتمال ہے او خدع، یہ مملوک یا جو غلام ہے اس کو دھوکہ دیا گیا ہے، فبیع، اور پھر اس کو بیچا گیا ہو. اب یہ بیچارہ جو ہے وہ غلام بنتا پھر رہا ہے.
اب آیا اس کا معاملہ درست ہے؟ وہ یہ احتمال ہے، لیکن اس کے بارے میں یقین تو نہیں ہے. جب تک یقین نہیں ہے تب تک جو ہے وہ یہ حلال ہے. او قہر، یا اس کو مثلا مجبور کیا گیا ہو، مثلا ایک آزاد انسان ہے لیکن کسی نے اس کو جو ہے وہ مجبور کیا ہے کہ اپنے آپ کو غلام کے طور پر پیش کرے. تو یہ سارے احتمالات ہیں اس میں، لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک علم نہ ہو تب تک جو ہے وہ آپ کے لیے یہ درست ہے. اسی طرح ایک دوسری مثال ہے، امرأۃ تحتہ وہی اختک او رضیعتک. ایک خانم ہے، ایک عورت ہے جس سے آپ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ازدواج کرنا چاہتے ہیں. احتمال یہ ہے کہ یہ آپ کی جو ہے وہ ربیبہ ہو، یعنی ایک جو انسان کی جو ہے وہ بیٹی سے مراد یہ ہے کہ یعنی ایک ربیبہ ہو جاتی ہے. انسان کسی سے پہلے اس نے شادی کی ہو، اس سے پہلے شوہر سے کوئی اس کی جو ہے وہ بیٹی ہو، پھر یہ انسان کی بیٹی ہو جاتی ہے. تو اس حساب سے، یا اور رضیعتک، یا تمہاری جو ہے وہ دودھ پیتی بہن ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، احتمال ہے. تو یہ سارے احتمال جب تک تمہیں یقین نہیں ہے کہ چونکہ اگر مثلا بیٹی ہو یا بہن ہو یا ہمشیرہ ہو تو یہ سارے جو ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن جب تک یہ علم نہیں ہے تب تک وہ حلال ہے. والاشیاء کلها علی ھذا، اور جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جن میں حلال بھی ایک قسم ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں اسی طرح ہیں، یعنی تمہارے لیے حلال ہیں. حتی یستبین لک غیر ذلک، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے کہ وہ حلال نہیں ہے، یعنی حرام ہے. یعنی اس کا غیر تمہارے لیے، یعنی حلال کا غیر جو حرام ہے وہ واضح ہو جائے. او تقوم بہ البینۃ، یا بینہ یعنی دو عادل شخص جو آ کر گواہی دیں کہ مثلا فرض کریں کپڑا جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ چوری کا ہے، یا یہ شخص جو ہے وہ مملوک نہیں ہے، بندہ غلام نہیں ہے، آزاد ہے، یا مثلا یہ فلاں عورت جسے آپ نے کہا کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ دودھ پیتی جو ہے وہ مثلا بہن ہے، یا اس طرح کے. تو پھر بینہ قائم ہو تو اس صورت میں جو ہے یہ حرام ہو جائے گا. تو شاہد مثال جو ہے یہاں یہی ہے کہ براءت میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک انسان کو پتہ نہیں ہوتا اور شک ہوتا ہے اس کو یہ شاید میرے لیے حلال ہو یا حرام ہو، تو جب تک حرام کا پتہ نہیں ہے تب تک وہ حلال ہے اور اصالت جو ہے وہ حلیت جاری کی جاتی ہے. اس کے بعد دوسری روایت ہے صحیحۃ عبداللہ ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر علیہ السلام عن الجبن. عبداللہ ابن سلیمان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے جو ہے وہ سوال کیا پنیر کے بارے میں، پنیر جو کھانے کی چیز ہے. تو امام نے جواب، یعنی پنیر کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا حکم ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے، کھانا درست ہے. تو فقال سألتنی عن طعام یعجبنی، امام نے جواب دیا کہ تم نے ایک ایسی چیز کے بارے میں، ایک ایسی غذا کے بارے میں سوال کیا ہے جو مجھے پسندیدہ ہے. ثم اعطى الغلام درہما، اس کے بعد انہوں نے جو ہے غلام کو اور نوجوان کو جو ہے وہ کچھ پیسے دیے، درہم دیے، اور کہا فقال یا غلام ابتع لنا جبنا، یعنی اے غلام ہمارے لیے جو ہے وہ پنیر لے کر آؤ. ثم دعا بالغداء، اس کے بعد امام نے مجھے دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں دوپہر کا. فتغدینا، پھر ہم نے جو ہے وہ دوپہر کا کھانا کھایا. وأتی الجبن، اور جو ہے وہ پنیر بھی لایا گیا. فأکلنا، اور ہم نے جو ہے وہ پنیر کھایا. اب اس نے سوال جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جبن کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کیا حکم، وہ خود امام وہ کر کے دکھا رہے ہیں ان کو. فأکلنا، پھر ہم نے کھایا. فلما فرغنا، اب جب ہم کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو میں نے پھر وہ اپنا دوبارہ سوال دہرایا. قلت ما تقول فی الجبن، امام آپ اس پنیر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو امام نے کہا قال اولم ترنی آکلہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں نے اس کو
میں کھا رہا ہوں یا میں نے کھایا ہے. تو یعنی امام کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے کہ یہ درست ہے اور اس کا کھانا جو ہے وہ مباح ہے. قل تو میں نے پھر سوال دہرایا وَلَكِنِّي أَحَبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ. سائل کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو ہے وہ خود منہ سے سنوں اس کا جواب. فقال امام نے جو ہے اس کو جواب دیا سأخبرك عن الجبن وغيره. ابھی میں تم کو خبر دیتا ہوں اس پنیر کے بارے میں یا اس طرح کی دوسری چیزیں جو بھی ہوں کہ کلو ما کان فیہ حلال و حرام. ہر وہ چیز جس کے کچھ اقسام حلال کے ہوں کچھ اقسام حرام کے ہوں. جس طرح مثلا گوشت ہے کچھ جو ہے وہ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، یا اسی طرح سے جو بھی چیزیں ایسی ہوں جن میں حلال بھی پایا جائے اور حرام بھی پایا جائے. تو فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ. اگر ہر وہ چیز جس میں حلال اور حرام دونوں ہو سکتے ہوں تو وہ تمہارے لیے اس وقت تک حلال ہے جب تک تم یہ جان جاؤ کہ وہ حرام ہے. یعنی جب تمہیں حرام ہونے کا علم ہو جائے معرفت ہو جائے تو فتدعو پھر اس کو تم چھوڑ دو. تو لہذا یہاں پر بھی فرماتے ہیں براءت میں بھی اسی طرح ہے. ایک شخص کو علم اور معرفت نہیں ہوتی کہ وہ واقعاً حرام ہے تو جب تک حرام کا پتہ نہ چلے تب تک جو ہے وہ براءت ہے. اور اس کے بعد تیسری جو ہے وہ روایت ہے صحیحۃ عبداللہ ابن سنان عن صادق علیہ السلام. عبداللہ ابن سنان جو ہے امام صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں قال کل شیء یکون فیہ حلال و حرام. امام اس کو فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس میں حلال بھی پایا جائے حرام بھی پایا جائے فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَدًا تو وہ تمہارے لیے ہمیشہ حلال ہے یہاں تک کہ حتیٰ تعرف الحرام منہ بعینہ فتدعہ. بس وہ تمہارے لیے حرام ہے ابداً حتیٰ یہاں تک کہ تم جان جاؤ کہ وہ بعینہ ہی حرام ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو. یہ بھی تقریباً جو ہے پہلی روایات کی طرح ہے کہ یہاں بھی جو ہے وہ براءت پر اس طرح استدلال کیا جاتا ہے یا حلیت پر کہ بھئی حلال ہے، اور براءت میں بھی شخص جو وہ بعینہ ہی نہیں جانتا تو وہ اس کے لیے حلال ہے. اب ان تین روایات کو ذکر کرنے کے بعد صاحب کتاب ان پر تبصرہ کرتے ہیں کہ وَهَذِهِ الرِّوَایَاتُ الثَّلَاث یہ جو تین روایات تھی بمقتضیٰ امثلتها ان میں جو مثالیں دی گئی ہیں اس کے حساب سے مثلاً کپڑے کی مثال دی گئی تھی، غلام کی مثال دی گئی تھی یا پنیر کی مثال دی گئی تھی اس طرح کی. وَبِقَرِینَةِ بِعَيْنِهِ اور تقریباً سب میں یہ کلمہ تھا بعینہ جس طرح اس روایت میں بھی ہے کہ تعارف الحرام منہ بعینہ. اس بات کو بھی مد نظر رکھیں مثالوں کو بھی مد نظر رکھیں. واتحاد لسان ہے اور ان تینوں کی تقریباً جو گفتار ہے اور جو بیان ہے وہ ایک طرح کا ہے کہ مثلاً حلال ہو اس میں حرام ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے یہاں تک کہ تم جان جاؤ حرام بعینہ. تو تقریباً سب روایات جو تین گزری ہیں ان میں اسی طریقے کی جو بات تھی. اور اس بات کو بھی مد نظر رکھے وَأَنَّ بَعْضَهَا يُفَسِّرُ بَعْضًا اور بعض روایت کی تفسیر کرتی ہیں. جس طرح ان تینوں روایتوں کو دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کی تفسیر کر رہی ہیں تقریباً سب ایک ہی مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. تو ان نکات کو جب ہم یہاں پہ مد نظر رکھیں مثالوں کو بعینہ کو تو اس روایات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تین روایات ظاہرۃ فی بیان حکم شبہۃ الموضوعیہ. یہ روایات ہماری بحث سے خارج ہیں کیونکہ ہماری بحث جو ہے وہ شبہہ تحریمیہ میں ہے شبہ حکمیہ میں ہے، لیکن یہ روایات جو ہے وہ شبہ موضوعیہ میں ہے. یعنی ایک چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے مثلاً اس نے کہا پنیر کے بارے میں بتائیں، یا مثلاً جو مثالیں دی گئی تھی مثلاً ایک شخص جو ہے وہ
غلام ہے، اس کے بارے میں مختلف احتمالات ہیں. تو یہ جو ہے مسائل شبہات موضوعیہ سے مربوط ہیں. وَإِن لَمْ تَكُنْ صَرِيحَةً، اگرچہ صریحتاً نہیں لکھا گیا کہ مثلا شبہ موضوعیہ ہے، لیکن دقت اگر کی جائے ان مثالوں میں اور جو ان کی عبارات ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شبہ حکمیہ سے مربوط نہیں ہے، جبکہ ہماری بحث جو ہے وہ شبہ حکمیہ میں ہی ہے، لہذا یہ شبہ موضوعیہ ہے فقط. فلا دلالۃ فیہا علی الاباحۃ فی الشبہۃ الحکمیہ ولا البراءۃ فیہا. تو لہذا ان روایات کی دلالت جو ہے وہ شبہ حکمیہ میں اباحہ پر نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ براءت پر بھی نہیں ہے. یہاں تک جو ہے وہ صاحب کتاب نے روایات کا سلسلہ جو ہے وہ اس شبہ تحریمیہ میں یہاں ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسری دلیل ذکر کرتے ہیں اسی شبہ تحریمیہ میں جو ہے براءت پر. اجماع کے نام سے دلیل ہے. وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى الْبَرَاءَةِ فِي الْمَقَامِ وَمَنَعَهُ آخَرُونَ. کہتے ہیں بعض علماء نے اسی شبہ تحریمیہ کے مقام میں کہا ہے، اجماع ہے علماء کا کہ براءت جاری ہوگی، لیکن دوسروں نے کہا ہے کہ یہاں پر اجماع قائم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ عَلَى الْبَرَاءَةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْمَقَامِ، کیونکہ اگر یہاں اجماع سے مراد یہ ہو کہ وہ براءت شرعیہ پر اجماع ہے، جس طرح شبہ تحریمیہ کے یعنی براءت شرعیہ شبہ تحریمیہ میں جاری کریں، تو یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں، یہ اجماع کی دعویٰ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں صرف سارے علماء متفق نہیں ہیں، کیونکہ اجماع یعنی سارے علماء متفق ہوتے، لیکن کہتے ہیں لخروج الاخباریین وفیہم الاساطین، کیونکہ یہاں شبہ تحریمیہ میں دو نظریے ہیں، کیونکہ اخباریین جو ہیں وہ خارج ہیں اس اتفاق سے، اور ان میں بہت بزرگان اور علماء ہیں، تو لہٰذا اتفاق کی اور اجماع کی دعویٰ نہیں کی جا سکتی کہ براءت شرعیہ بھی ہو اور شبہ تحریمیہ ہو، ہم کہیں گے سب علماء کا اتفاق ہے. نہ، بلکہ یہاں بہت سارے علماء ہیں جو اس میں براءت جاری نہیں کرتے. اور اگر براءت سے مراد براءت شرعی نہ ہو بلکہ براءت عقلیہ ہو، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْبَرَاءَةِ الْعَقْلِيَّةِ، اگر مراد یہاں براءت سے وہ براءت عقلیہ ہے جو کہ المستقلة من قبح العقاب بلا بیان، جو براءت جو ہے وہ مستقلات عقلیہ میں سے ہے کہ عقاب جو ہے بغیر بیان کے کبھی ہے. یہ تقریباً اس کا معنی ہے. براءت عقلیہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب تک بیان نہ ہو، جب تک کوئی چیز کے بارے میں حکم بیان نہ کیا جائے، تو پھر عقل کہتا ہے کہ اس پر آپ عقاب نہیں کر سکتے، اور اگر عقاب کریں گے تو یہ آپ کی قبیح ہے، اور اس کو سارے عقلاء کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. پہلے بیان کیا جائے، پھر اگر وہ کو نہ کرے پھر آپ اس کے لیے مؤاخذہ اور عقاب کریں. تو اس کے بارے میں بھی اتفاق نہیں ہے. فالاخباریون وَإِنْ وَافَقُوا فِيهَا، اخباریون جو ہے وہ اس براءت عقلیہ میں جو ہے وہ براءت عقلیہ میں جو ہے وہ براءت جاری نہیں کرتے اور اتفاق نہیں ہے براءت پر. ولیکن ادعوا ان ادلۃ الاحتیاط بیانون، اور وہ ادعا کرتے ہیں کہ جو احتیاط ہے، یعنی اس کے بعد کی جو بحث آئے گی کہ وہاں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو شبہ تحریمیہ ہے تو وہاں پر آپ احتیاط کریں، براءت جاری نہ کریں، کیونکہ عدل احتیاط یہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کے لیے بیان ہیں، لہٰذا یہاں آپ کہہ رہے تھے بیان نہ ہو تو پھر عقاب کبھی ہے، لیکن خود روایات احتیاط اور عدل احتیاط جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یہاں بیان موجود ہے. جب بیان موجود ہے تو پھر عقاب کرنا کبھی نہیں ہے اور آپ براءت جاری نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ جو ہے دوسری ادلہ بھی ہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.